السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تشریف رکھیں. اللہ وضا کی قربانی کو قبول فرمائے اور دنیا میں ہدایت سے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے اور استقامت کے ساتھ اللہ کے رضا کے جذبے سے موت تک چلنا نصیب فرمائے. بھائی تشریف رکھیں اور اپنے بھائیوں کے لیے اگر بیچ میں جگہ ہو تو ذرا مل مل کے بیٹھ جائیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے. یوں آتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت سے جگہ کرتے ہیں. فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. اپنے بھائی کے لیے مسجد میں جگہ کرو اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پہ جگہ دے گا. اس لیے اس نیت سے جن کے سامنے جگہ ہو آپ خود دیکھ لیں اور اپنے آپ کو اس نیت سے آگے بڑھاؤ. بھائی جو کھڑے رہیں وہ بیٹھ جاؤ. او بھائیو ایمان کی مجلس کو تماشا نہ بناؤ, بیٹھ جاؤ. یا بھائی تو اپنی جگہ بہت ہے, دروازے میں بیٹھنے کے بجائے ادھر ادھر بیٹھ, بہت جگہ ہیں, آگے بڑھو. یوں کتابوں میں آتا ہے دو نمازوں کے درمیان میں صف میں جگہ ہو اور ایک آدمی اس جگہ کو پر کر لے آگے بڑھ کر تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے عام طور پر ہمارے یہاں ہمارے ساتھی جو ہے یعنی بیچ میں جگہ چھوڑنے کے عادی بن گئے ہیں. حکم تو یہ ہے کہ مونڈے سے مونڈا ملاؤ اور یہ کونی سے کونی ملاتے ہیں, بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات تو ہم نے عربوں میں دیکھی. عرب حضرات جو ہیں آگے ذرا بھی جگہ دو کے بیچ میں ہوگے تو فوراً گھسے گا وہ اندر. وہ جگہ ہو جاتی ہے جب آدمی اندر آ جاتا ہے تو. نماز صحیح ہوگی تو زندگی سے ہو جائے گی. اصل میں نماز کا ہی مسئلہ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کی جو راہ بتائی ہے اور جو سبب بتایا ہے وہ میرے بھائیوں دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کا راستہ دین اسلام ہے. اتنا دین اسلام زندگیوں میں آئے گا اتنا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی سلامتی کے فیصلے ہوں گے اور آخرت میں بھی انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو کر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. اور دین اسلام جب انسانوں کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دیا ہے تو اس دین اسلام کی بقا اور نشر دنیا میں پھیلنے کا سبب بھی اللہ تعالی شاہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے ختم نبوت والی عظیم محنت، دعوت کی محنت. دعوت کی عظیم محنت اپنی صحیح اصولوں کے ساتھ جتنا وجود میں آئے گی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت کے فیصلے کرے گا. جیسے دنیا میں حضور کے زمانے میں کھیتی تھی تو کھیتی کے ذریعے انسانوں کی کھانے کی ضرورتیں خدا پوری کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے. کھیتی ہو رہی ہے، کھیتی کے ذریعے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت والی عظیم محنت کو انسانوں کی ہدایت کے ملنے کا سبب بنایا ہے. یہ ہدایت کی محنت وجود میں آنی چاہیے. ہاں، جو 4 اعمال ہیں حضور کی محنت میں، 4 اعمال ہیں: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہیں، ہمارے نبوت ہیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دار ارقم میں بھی اسی کو زندہ فرمایا. دار ارقم میں صحابہ کو بیت اللہ میں محنت کرنے کی اجازت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی دار ارقم میں اس محنت کو آپ نے چالو کیا. دار ارقم میں یہ دعوت کی محنت تھی. جو قرآن آسمان سے اترتا تھا اس کی تعلیم و تعلم کے حلقے تھے اور اللہ کی عبادت اور ذکر تھا، تلاوت تھی اور خدمت تھی. جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا دار ارقم میں جو بھی مسلمان تھے وہ اسے اپنا بھائی بنا کر رکھ لیتے تھے. آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ، جو ہم کھائیں گے تمہیں کھلائیں گے. سہارا 9 مسلموں کے لیے سہارا جو تھے وہ دار ارقم تھا، وہاں جاتا تھا. اور جو صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے پاس جو کھانا ہوتا تھا اسی کھانے وہ شریک ہو جاتا تھا، چندہ نہیں ہوتا تھا. آپ کو صحابہ کی زندگی میں چندہ نہیں ملے گا کہ وہ چندہ کر کے کھلاؤ. نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ. ایک روٹی تو آدھی ہم آتی تم کھاؤ. یہ نظام تھا دار ارقم کا. 11 سال در ہجرت تک دار ارقم میں صحابہ اپنے یہ کرتے تھے. تو میرے بھائی میرے عزیزو، اصل یہ ہمیں اور آپ کو فکر میں لینے کی چیز ہے.
پہلے تو یہ دعوت کی محنت ہماری زندگی میں زندہ ہو. چلہ تین چلے کا مسئلہ نہیں ہے. اپنے مقام پر رہ کر بھی ہمیں ان اعمال کے ساتھ اپنی دنیا کی مشغولی میں رکھنا چاہیے. اس محنت کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ دنیا کے کاموں کو جوڑنا ہے. اس محنت کو دنیا کے کاموں کے ساتھ نہیں جوڑنا. ہم سوچیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہم اپنی مسجد کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور یہ 4 اعمال میں ہمارا وقت کتنا لگ رہا ہے اپنے اپنے مقام پر. اصل تو یہ سبب ہے، ہدایت کے لیے سبب تو یہ ہے حضور والی محنت اور اعمال کو زندہ کرنا اور نقل و حرکت کے ساتھ کرنا. یہ دونوں چیزیں ہیں. حضور نے امت کو نقل و حرکت میں لا کے رکھا. آپ نے ایک جگہ جمود میں اس امت کو نہیں ملے گا آپ کو. خود قرآن پاک میں قیامت تک اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایمان والے سب کے سب تو ایک ساتھ اللہ کی راہ میں نہ نکلیں، لیکن ترتیب بنائیں کہ ایک جماعت جائے، وہ آئے دوسری جائے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ایک جماعت ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک برادری میں سے، اور ہر جماعت میں سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نکلے. ہاں، لیتفقهوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ ملے انہیں. دین کی سمجھ، ایک ہے علم اور ایک ہے سمجھ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فقہ فی الدین، سمجھ. ہمارے بڑے اس کی تشریح فرماتے ہیں، فقہ تفقہ کے معنی الاہم فالاہم، یہ اس آدمی کو اللہ سمجھا دے کہ اس وقت کون سا خدا کا حکم اہم ہے. الاہم فالاہم. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، اور اس کنویں میں ایک اندھا گر سکتا ہے، اس تو جا رہا ہے وہ. تو اب اسے سمجھ جب ہوگی تو اپنی نماز توڑے گا، اس کو بچائے گا. اور تیر کون کی عقل ہوگی تو میں تو نماز نہ مرے. یہ سمجھ. تجارت کس وقت مجھے کرنی؟ کیا میرے اطراف میں اقتدار پھیل رہا ہو اور میرے لیے اپنی تجارت میں بیٹھنا درست ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے پاس میری زندگی کی بقا کے لیے میرے پاس کھانا پینا موجود ہے، اور میرے اطراف میں اقتدار اور مسلمان دین چھوڑ رہا ہے اور میں کمائی کے چکر میں پڑا رہا ہوں، تو کیا یہ میری درست ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارتداد کے موقع پر جان کی پرواہ نہیں کی. تجارت کی بات کا سوال ہی نہیں ہے. اور اپنی جان کی پرواہ کا سوال نہیں. امہات المومنین، امت کی مائیں، اس لیے کہ مدینہ میں تو کوئی تھا نہیں. صحابہ تو مدینہ چھوڑ کر حضور نے جو جماعتیں اپنی زندگی میں روانہ، وہ جماعت تو روانہ ہو چکی ہے. جو باقی ہیں ان باقی کے بارے میں ابو صدیق فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل مرتد ہو رہے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا. اس کی معنی مدینہ خالی ہے مردوں سے، تو مدینہ میں تو عورتیں اور امہات المومنین بھی ہے، تو ان پر حالات آئیں گے تو کون مرد ہوگا وہاں؟ وہ ابو صدیق نے اس موقع پر کہا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی نقص آ جائے، ہو نہیں سکتا. ہاں، یہ دین جو کی محنت جو ہے 4 مہینے چلے سال کا مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ اپنی پوری زندگی کی سوچ اور اپنے جذبے کو بدلنا ہے. اب ہماری سوچیں اپنی دنیا کے بڑھانے کی تمام سوچ ہے کہ نہیں، اس سوچ کو ختم کر کے زندگی میں اللہ کا دین دنیا میں باقی رہے اور زندہ ہو، یہ سوچ زندگی میں آئے اور اسی بنیاد پر اپنی دنیا کے تمام نظام کو سوچے آدمی. اس مجمع کے بارے میں کہہ رہا ہوں. کیا ہمارے اندر یہ چیز آئی؟ ابھی رات کو بھی مولوی ابو حسین نے یعنی جو کارگزاری بیان کی ہے، اس کارگزاری کو سامنے رکھ کر سوچو کہ ہمارے اطراف میں کتنے بنجر علاقے کے بعد دیہات کا مسئلہ نہیں ہے، شہروں میں بنجر علاقے ہیں. شہروں میں جتنی میرے دوستوں فیکٹریز ایریا ہے، اس فیکٹریز ایریا میں کتنے لاکھوں مسلمان ہیں جن کا نماز کا مسئلہ ہے، کلمے کا مسئلہ ہے، وہ اپنی دنیا کے اعتبار سے پڑے ہوئے بیچارے. ہم نے اس کو کیا سوچا اپنا؟ ہم نے اپنے محلے میں کیا سوچا؟ یا کیا کوئی محلہ بتا سکتا ہے کہ 100% اس محلے میں نمازی ہیں؟ نہیں. اس کے لیے ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر محلے میں کسی کے دوست دنیا کے نقصان ہو جاتا ہے تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی بیچارہ حالات میں کچھ فکر کرنی چاہیے. اور مسلمان دین کے اعتبار سے حالات میں اس کی فکر کون کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم تو اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں ہمیں. ہم تہجد گزار ہیں، ہم 5 کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جوان بچوں کا حال یہ کہ ان کی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں کتنی ہماری نیند اڑ گئی. سوچنے کی بات ہے. اپنی فکر کو اپنے جذبے کو بدلنا کہ میری زندگی میرا بقا تو اللہ کے دین کے لیے ہے. دین کے لیے مجھے اپنا سب کچھ لگانا ہے، اور اب مجھے اپنی اولاد کی پرورش دین کے لیے کرنی ہے. میری اولاد دین کے لیے قربانی دینے والے بنے. مجھے اپنے خاندان کے لیے دین کے بارے میں سوچ فکر کرنا ہے. اپنی ذات سے لے کر اپنا خاندان، اور اپنے خاندان سے لے کر جس محلے میں رہتے اس محلے میں، اور جس ملک میں رہتے اس ملک میں، اور جس دنیا میں رہتے اس پوری دنیا میں. اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے کہ سوچ تو دین کے لیے دی ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ میں نہیں جا سکتا تو میرے محلے سے کس آدمی پر محنت کی جائے، میری بستی پر کس کو تیار کیا جائے. اب جیسے ابھی ہماری جماعتیں جنوبی امریکہ میں جا رہی ہے، اس جنوبی امریکہ کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی ہماری ایک جماعت ویسٹ انڈیز گئی تھی، اس ویسٹ انڈیز جانے والی جماعت نے وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ وہاں کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک زمانے میں ان علاقوں میں 1 کروڑ مسلمان تھے، اور اب اس میں سے 1 لاکھ باقی ہے. سن لیا، کافی ہو گیا. سوچے کی بات. ایسے تو کتنے ملک ہوں گے، کتنے علاقے ہوں گے. آسٹریلیا میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں. شروع میں جو آسٹریلیا میں جماعتیں گئی ہیں، ان جماعتوں نے جب وہاں پر پیدل جماعتیں چلی فرق کے علاقے میں،
تو پر کے علاقے میں جماعتیں پیدل چلی تو راستے میں جو بستیاں آتی تھیں ان بستیوں میں وہ لوگ ملاقاتوں کو جب نکلتے تھے اور پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا تھا ڈیوڈ، اور یوں کہتا تھا میرا باپ مسلمان تھا، میں مسلمان نہیں ہوں. اور وہ اپنے گھر سے تصویر آگے دکھاتے تھے، میرے ابا یہ پڑھتے تھے، مسلح پہ ہمارے ابا یہ چھوڑ کے گئے. اور ایسے ایک دو کا سوال نہیں ہے. ہم اپنے ضلعوں کو دیہاتوں کی خیر خبر لیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ضلع میں دیہات کتنے ہیں اور ان دیہاتوں میں کتنے دیہاتوں مسلمان ہیں. اور ہم مجاہدوں سے گھبراتے ہیں، ہم عادی بن گئے راحتوں کے. ایسے علاقے میں جماعت کا جانا یا ٹھہرنا بہت مشکل ہے جہاں پر پنکھے نہ ہو. یہ میں نوئی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارا مزاج کیا بن رہا ہے. ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ 70 دوسرے کو داخل کرنے سے بہتر ہے. ہم سوچیں، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ذرا ان سے بات کریں، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا جذبہ کیا بن رہا ہے. دن بدن ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں نئی گھڑیاں آ رہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے اندر کا جذبہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا داری بن رہا ہے. میرے بچے میں آخرت کی فکر ہے، اس کو کون فکر کرے گا اس کی؟ اپنے بچوں کو کون سمجھائے گا بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھڑی تو ٹائم دیکھنے کے لیے. تمہارا ایک بچہ 25 ہزار اور 50 ہزار کا موبائل استعمال کر رہا ہے. گھڑیاں ایسی قیمتی گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں کیسے؟ یہ ہماری زندگی کا ہمارا معاشرہ ہے. اور امت کا تو حال کیا ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے معاشرے میں دن بدن میرے دوستوں حضور کی سنت آ رہی ہے یا سنت کے خلاف کا معاشرہ آ رہا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مقام پر رہ کر ان اعمال کے ساتھ رہنا اور پابندی کرنا اور اس فکر کے ساتھ کرنا کہ میرے گھر میں نبی والا معاشرہ آئے اور میرے گھر میں نبی والا جذبہ اور فکر میرے ایک بچے اور بچی میں کیسے آئے. میری فیکٹری ہے اور فیکٹری میں مسلمان کام کر رہے ہیں تو اس کے ایک میں وہ جذبہ اور فکر آئے، اس کی کیا کرنا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا. اپنے محلے میں ہر لائن کا طبقہ ہے، غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. ان سب تک اللہ کی بات کو پہنچانا اور ان سب کے اندر جا کر محنت کرنا اور محنت کر کے پھر اللہ کے سامنے رونا کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت کا حال کیا ہے. تو اصل تو بات میرے دوستو، اس محنت کو اپنی صحیح نہج کے ساتھ اپنے مقام پر اور نقل و حرکت کے ذریعے پوری امت میں زندہ کرنا مقصود ہے. اور سب سے پہلے اپنے اندر اس کو زندہ کرنا مقصود ہے.
ہم اپنی ذات سے. صحابہ کی زندگی میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ دین کے تقاضوں پر 80 زخم کھا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کے مددگاروں کے لیے آواز لگ رہی ہے یا الانصار، تو وہ صحابی تاب نہیں لا سکے، اندر کا وہ ہے. اور 80 زخم کھائے ہوئے صحابی اپنے سینے کے بل گھسٹ کر اس پر جانے لگے کہ اللہ کے دین کے مددگار کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو ان کو مدد کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہو، اس کا جذبہ ان کے جوانوں میں کتنا پیدا ہوا تھا کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے پر میرے دوست کو دوڑنے لگے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی تاریخ ہے، میرے گھر میں شادی میں نہیں جا سکتا. یہ ہمارا حال ہے، ذمہ داروں کا حال ہے. اور کیوں؟ گھر والی کو کون سمجھا؟ تو سمجھا، تو لایا تیرے گھر میں. اپنے گھر کا ماحول بنا، تعلیم کے گھر کا ماحول بنا، تیری بیوی کا جذبہ دین بنے اور تیری دین کے کاموں میں مددگار بنے. وہ ہماری اولادیں ہماری مددگار بنے دین کے کاموں میں. یہ تو اللہ ہی زندہ کرے گا، اور اللہ کے ہاں زندہ کرنے کا جذبہ جو سنت ہو، یہ دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے. تعلیم کے حلقوں کو گھروں میں ہمیں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ میرے گھر میں میرے بال بچوں کا جذبہ دین کا بن جائے، اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا جذبہ بنے. ہاں، اور میرے گھر میں حضور والے معاشرہ آئے. اس کے لیے تعلیم اہتمام سے کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ وقت نکال کر اللہ آخرت کے تذکرے کرنا، صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے کرنا کہ صحابہ نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. عورتوں کی قربانیوں کو ہمارے عورتوں کے سامنے ہم ان کے تذکرے کریں. دنیا کی میں تو جھوٹی باتیں سن کر ان کے دل متاثر ہوتے ہیں، تو حق بات اور صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے جب زندہ کیے جائیں گے تو کیا ان کے دلوں پر مؤثر نہیں ہوں گے؟ لیکن ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں مشرق میں شریک ہو گئے، بس اللہ کا کرم، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تقاضے آئے تو تقاضوں کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. اس تقاضے کا پہلا مخاطب تو میں ہوں کہ یہ تقاضے میں کیا استعمال، میرے گھرانے کو میں کتنا استعمال کر سکتا ہوں. جب یہ فکر اور سوچ اس مجمع میں آئے گی تو یہ فکر اور سوچ امت میں زندہ ہوگی. شروع میں ان علاقوں میں جو شروع کے ہمارے ساتھی ہیں، آپ ان کی قربانیوں کو سوچیے. ان کی قربانیاں، اس قربانی کے بعد حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے گھرانے کو لگا دیا. پھر امت سے کہا 4 مہینے دے اور بیرون کا سفر کر. مولانا صاحب رحمۃ اللہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، رئیسوں کا گھرانہ تھا، رئیس لوگ تھے. یہ جب میری زندگی کا آدھا وقت نہیں لگ رہا تو میں امت سے آدھا وقت مانگوں تو کیسے یہ چیز زندہ ہوگی؟ کبھی سوچو بیٹھ کے تنہائی میں کہ یار میرے گھر میں اتنی غفلت ہے اور مجھے کبھی رونا آیا اس کے میں رویا ہوں اللہ کے یہاں کہ اللہ میرے بچے نے نماز چھوڑ دی، اس کی جماعت چھوڑ گئی، میرے بچے کا معاشرہ اور کن دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، میرے بچے کا جذبہ کیا بن رہا ہے.
قرآن ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں، تو کیا میرا اپنا 5 وقت کی نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا؟ میرے گھرانے کا کیا ہوگا؟ ہماری سوچ، ہمارا جذبہ یہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آخرت، موت، ایک دن مرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ یہ ہر مسلمان پہ یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذات سے یہ اللہ کا بندہ بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزارے اور اس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت پہ اپنی جان مالی قربانی دے۔ یہ 2 ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، اور اسے مرنے کے بعد ان دونوں ذمہ داریوں کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں، حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں نمازی نماز دعوت کے ساتھ نمازی ہو، معلم اپنی جگہ معلم ہے لیکن دعوت کے ساتھ، ذاکر ذکر کرے اپنا لیکن دعوت کے ساتھ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کے مہینے میں 2 مہینے گزار کر آتے ہیں اور گھر والوں کو تسبیح اور ذکر کی کیا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ تیری ذمہ داری ہے، تیری بیوی، تیرے بچے اللہ کی ذات کی کیسے میں اس کی فکر کر دو، ان کی زندگیوں میں آئے، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے۔ گھر کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو، اس کا چھوڑنا اپنے پورے گھرانے کا نقصان کرنا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جو اللہ کے بندے جن کو اللہ نے 10 غم دیا ہے، وہ اپنے گھروں میں اپنی فکر کے ساتھ تعلیم وغیرہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، ان کی تعلیم کے ذریعے ان کے گھروں کا ماحول بدل رہا ہے۔ ہم اپنے مقام پر ان اعمال کو زندہ کریں، اپنی مسجدوں کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اور ان کے سامنے یہ نہیں 5 منٹ تعلیم ہو کہ کب میں عالم تعلیم ہو، نہیں، تعلیم کا مقصد سامنے رکھ اور اس تعلیم کو اس اعتبار سے 2 رکعت پڑھ کے خدا سے مانگ، اور ان کے سامنے تعلیم اس فکر کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کر کہ میرے گھرانے میں حضور والا معاشرہ، حضور والی زندگی اور حضور والی فکریں آ جائیں۔ اپنی بیٹھکوں کے ہمارے تذکرے بدل جانے چاہیے، آخرت کے آنے چاہیے، دین کے ہونے چاہیے۔ ہمارے آپس کی بیٹھکوں میں یہ سوچ بھائی اپنے ضلع میں کتنے دیہات ہیں، کچھ پتہ نہیں اس کی کیا کرنا۔ مسلمان یہ آج کل حالات سے جو گزر رہا ہے مسلمان، آپ سوچئے، دنیا کی قوموں کو اسلام سے دشمنی ہے، مسلمان سے نہیں۔ ابھی کوئی مسلمان کا بچہ اسلام چھوڑ کر ان کے پاس جائے دے تو گدی پہ بٹھائیں گے۔ میرے گھر سے، میرے خاندان سے، میرے بال بچوں سے، مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام اور دین کا درد و غم ہی نکل گیا۔ اس لیے اللہ نے ایک محنت دی ہمیں، اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ، جیسے کینسر والا اپنی کینسر کی بیماری سن کر اس کے علاج کے بارے میں کتنا فکر مند ہوتا ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت دین کے لیے۔ ایک
لیکن اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے کینسر سے بچنے علاج کے لیے. حالانکہ اگر کینسر کی بیماری میں اگر یہ صبر کر کے مر بھی گیا تو پھر میرے دوستو جنت میں جائے گا. اور یہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے مرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس میرے بھائیوں، ہم اپنے مقام پر رہ کر اپنی مسجد، اپنے محلے میں ان اعمال کو زندہ کرنے کے ساتھ اپنے دنیا کے کام کاج میں لگیں اور قربانی کو بڑھانے کی فکر میں آئیں. دین کے تقاضوں پر اپنے دنیا کے تقاضوں کو ہم میرے دوستوں پیچھے کریں، چھوڑیں. یہ قربانیاں اللہ کو پسند ہے اور اس قربانی پر اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت سے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا اور فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی ہدایت کے بارے میں دیر تو ہماری طرف سے ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے یہاں جس قربانی کو مطالبہ ہے ہم وہاں تک اپنی قربانی جس دن پہنچا دیں گے آسمان سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا. دعوت کے جو اعمال ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا، چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، ان کو رسمی طور پر کرنے سے کام نہیں چلے گا. فرصت ملی تو ذکر کر لیا، ارے فرصت نکال، فرصت ملی تو گشت کر لیا، ساتھی کر لیتے ہیں گشت. ہمارے مسجد میں گشت، بھائی تم گشت میں ہوتے ہو؟ کہا میں تو مجھے تو عذر ہے. کیا عذر؟ دکان کاروبار کا عذر. اس کو عذر کہتا ہے. قرآن نے تو اس کو کہیں عذر نہیں کیا کہا ہے. اور انہی کو دین کی خاطر آگے پیچھے کرنا ہم تو قربانی ہے. مہاجرین نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی پوری پراپرٹیاں جائیدادیں چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کی. اور انصار مدینہ نے دین کے خاطر اپنے قربانی اتنی دی کہ انصار مدینہ کے گھروں میں جھاڑو پھر گیا. ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. اسی کو سنا حضرت جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، قربانی کے بارے میں صحابہ کو دیکھو کہ ان کی قربانیاں کیا تھی. میری قربانی اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر نہ چلو کہ وہ تو چامے نہیں کر، میں تو ہر سال چامے لگاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے قربانی کہاں تک دی ہے، کہ وہاں تک تو میں نہیں ہوں، میری قربانی وہاں تک نہیں پہنچے تک. یہ تو صحیح آدمی سعادت مند ہے جس سے اللہ اس راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور اس کی جان مال کو خدا دین کے لیے قبول کر لے. ورنہ یہ تو لگنے والی ہے، جان مال تو لگے گی، مٹی پہ لگے گی، خواہشات پہ لگے گی. خواہشات ہماری زندگیاں آج ضرورت پر نہیں، خواہشات پہ چل رہی ہیں. حضرت اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے زندگی کو سادگی پلاؤ. سادہ زندگی یہ ذلت کی چیز نہیں ہے، تو عزت کی چیز ہے. اللہ نے مال دیا ہے اور مال میں بچے کی شادی ایک سادہ زندگی میں شادی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی. کیا اتنا بڑا آدمی اور اس کے بچے کی شادی اتنی سادہ. ہماری تو ناک کٹ جاتی ہے، ابھی تک ہمارے ذہن سے یہ نکلا نہیں ہے. وہ گھر والے لوگ کیا کہیں گے، او کیا کہیں گے. اسے ہمارے اندر کا فکر سوچ ہی نہیں بدلا کہ اب کیوں ہے.
ہمارا جذبہ. اب یہ قربانی کی ضرورت ہے. ہم قربانی پر آئے. اتنے سالوں سے تبلیغ میں لگے ہیں اور اب تک ہمارا فکر نہیں بدلا. ہم چلے سے 3 چلے پہ نہیں آئے. دنیا بھر میں دیکھ کر, دنیا بھر میں جماعتوں میں جا کر مسلمانوں کا حال دیکھ کر آنے کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ یار مسلمانوں کا تو حال یہ ہے. اب مجھے وقت بڑھانا چاہیے, مجھے سالانہ چابنے لگانے چاہیے, مجھے سالانہ مجھے قربانی میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. وہ ہمارے یہاں جماعتیں تیار ہوتی ہیں, امیر نہیں. امیر نہیں تو کیا, وہ جو تشکیل کرنے والے وہی امیر تلاش کرتے ہیں, اپنے میں نہیں تلاش کرتے. میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارے اندر بھی تو امیر ہیں, تمہارے اپنے اوپر نظر نہیں آتی, دوسروں پہ نظر جاتی ہے تمہاری. اور جب کام کرنے والا مجمع اس رخ پر آئے گا نا تو یہی چیز دوسروں میں داخل ہوگی. پھر امیروں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا کمال کی بات ہے کہ جو ذمہ دار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کا بھی چلہ اس سال کا باقی ہے, لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں سکتے بھائی میرا ہی چلہ باقی ہے, تقاضا ہے, مجھے تیار ہو جانا چاہیے. کام اسی میں جو ٹھپ ہے, کام آگے نہیں بڑھ رہا. یاد رکھیے ابھی ہمارا کام کولو کی بیل کی طرح اندر ہی اندر گھوم رہا ہے. کوئی ہمارا ساتھی مہینے میں 1 مہینہ محنت کر کے اپنے محلے سے 10 نئے ساتھیوں کو لے کر جماعت میں نکلے, بہت کم ہوگا. اور حضرت جی فرما کے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی یہ تو مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہینہ میں محنت کر کے 3 دن کی جماعت میں نئے 10 ساتھی تیار کر کے نکلے. چلے کی جماعت, سال بھر میں جو آدمی چلے میں پابندی سے اپنا وقت لگائے گا تو سال بھر میں جماعت ہونا کیا مشکل اس کو. لیکن بات یہ ہے دوستو, خود کا ہی ٹھکانا نہیں, پھر دوسروں کے جو آدمی اپنی ذات سے پکا نہیں ہوتا نا, اس کی تشکیل بھی خصوصی ہوتی ہے. ہاں یاد کرو انشاءاللہ کو ہو گیا. ہمارے بھائی فضل کریم مرحوم یوں کہا کرتے تھے یہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے نا, یہ وداؤٹ پے جب تک جماعت پہ نہیں جائیں گے وہاں تک کام آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ تو فرماتے تھے کہ تنخواہوں کے ساتھ جانا ایسا ہے جیسے بیوی کو حمل بھی ٹھہرا اور ہے بھی چالو ہے. وہی کہتے تھے. تو جیسے ملازمین اپنے بغیر تنخواہ کے جانے پہ یہ کہہ رہے ہیں, ایسے یہ دکاندار سے بھی کہتے ہوں دکان بند کر. دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے تو تیرے نبی کا دین مٹتا ہے, اس کے لیے قربانی دینا کون ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے. اسے دیکھیے جو ملازم تنخواہ کے ساتھ چھٹی میں جاتا ہے نا, اس کی وہ تشکیل بھی ایسی خصوص ہوگی. بھائی آپ وقت لگائیے, آپ کے پاس ٹائم بہت ہے, آپ کے پاس بہت چھٹیاں باقی ہے. ہاں لیکن اب جو لیکن کہہ کے اس نے بولنا شروع کیا تو اندر سے کمزور ہوگا. اور کوئی کہے کہ میرے پاس چھٹیاں نہیں ہیں, اچھا پھر آئندہ ارادہ کرو. اور اگر یہ بغیر تنخواہ کے خود وقت لگا رہے ہیں تو فوراً نہیں, وداؤٹ پے بھی چھٹیاں تو ملتی ہیں, بغیر تنخواہ کے چھٹیاں کون نہیں دے گا, ہر ایک دیتا ہے. وہ تو جس معیار کی قربانی ہماری ہوگی اسی قربانی پر ہم امت کو اٹھائیں گے. ہماری تشکیل میں اتنی جان ہوگی.
اور محنت کے بعد اگر کوئی تیار نہیں ہوگا تو اس کو رونا آئے گا. کیا کریں، لوگ تیار نہیں ہو رہے. لوگوں کا تیار ہونا ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے آپ کو محنت میں اتنا تھکا جو اللہ کو رحم آ جائے. اور میاں جی موسیٰ کے بارے میں کہا کہتے ہیں لوگ کہ میاں جی موسیٰ لوگوں کی تشکیل کرے تو اتنی عاجزی محنت سماجت کریں کہ دیکھنے میں کہے کہ میاں تم تیار ہو جاؤ ورنہ یہ بوڑھا مر جائے گا. اس میں مسئلہ ہمارا ہے. ابھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے صوبوں میں محنت آگے نہیں بڑھ رہی، لوگ تیار نہیں ہو رہے. یہ سب دماغوں سے کہا کورونا کورونا کورونا، کیا ان سی مصیبت ہے؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں. ہم متاثر ہیں. ہم اپنے آپ کو لائیں اس بات پر کہ ہمیں تو اپنے علاقوں میں، اپنے ضلعوں میں چل پھر کر محنت کر کے اپنے آپ کو تھکانا ہے. اتنا تھکانا ہے کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. اور پھر تو اللہ سے اللہ میں اب کر دے تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے بندے. اوپر سے فیصلہ آئے گا. ہاں، اس لیے مقامی محنت میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم چین سے نہ بیٹھے. جیسے دنیا کے کاموں میں چین، بغیر چین کے بے چین ہو کے آدمی چلتا ہے، دین کی خاصے بے چینی. ہاں، بہت وحیدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ حضرت اپنے گھر میں مسجد میں رات کو رات بھر کہتے رہتے تھے کسی کی شب وصل سے سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب وصل سے روتے کٹے ہیں. الہی ہماری یہ شب کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. وہ اندر کی بے چینی ہے. وہ اندر کی بے چینی ہے. وہ بے چینی ہم میں پیدا ہونی چاہیے. ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. فرشتے بہت بیاں عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. درد دل اصل تو ہے. اپنے محلے میں ہم چلتے ہوں، پھر رہے، نماز میں جا رہے ہوں اور ہم دیکھیں کہ محلے کے لوگ اذان ہو رہی اور میں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، جوان کھیل رہے ہیں، اور ہمارے دل میں ذرا بھی درد پیدا نہ ہو. اصل چیز یہ ہے. ہاں، اللہ دین کا درد دے دے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اس درد و غم کے ساتھ مرنا یہ بڑی چیز ہے. ہاں، ہم سوچیں ہماری فکر کیا ہے، ہمارا درد و غم کیا ہے. ہم تو ایک چکر میں گھر میں 2 سال تو 3 سال کب ہو گئے. کیا ہماری قربانی آج تک آئی کہ 2 سالوں سے 1 سال پر آ گئے ہوں؟ نا، جو چیز دیکھی وہ ہمیں اس کی طلب ہم میں آ جاتی ہے چیزوں کی، اور ان کے سامنے آخرت تھی کہ آخرت میں اللہ بہت دے گا، دنیا کو کیا کرنا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ ہمارے جو مشورے ہیں، مشوروں کے معنی ہیں میرے بھائیو، یہ مجمع اپنی ذات سے اپنے بارے میں فیصلہ کر کے اپنے علاقوں میں چل کر محنت کرے. حضرت محدث صاحب نے بہت کم قربانی کی ترتیب بتائی ہے. مہینے کے 3 دن دو، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، 8 گھنٹے روزانہ دو. مسجد کو، مسجد کی فکروں کو، مسجد والے اعمال کو اور اپنی مسجدی اعمال کو زندہ کرو. دعوت کی محنت زندہ ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو قربانی پر ڈالو.
دنیا کو قربان کرو اللہ کے لیے اور تاکہ آخرت بنے. ہاں رمضان میں اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, اللہ کے لیے. تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ ہوں. یہ دکانیں اگر یہ اختیاری طور پر اللہ کے دین کے لیے چھوڑی جائے گی تو ان دکانوں کو میرے دوستوں ناگہانی مصیبتوں سے بھی چھوڑنی پڑے گی. اللہ کے لیے گھر چھوڑنا, اللہ کے لیے میرے دوستوں, اللہ کے لیے اپنے اپنے کاروبار دنیا کو آگے پیچھے کرنا, یہ میرے دوستوں اللہ کو پسند ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے شام کا میرے دوستوں پھلوں کا والا ملک اللہ کے لیے چھوڑا اور وادی غیر ذی زرع میں اپنے آپ کو ڈالا. اللہ نے وہاں پوری دنیا کے پھلوں کو پہنچایا. اصل قربانی ہے اور اصل اس مجمع کی قربانی ہے. ہمارے یہاں ہمارے ایک حکیم صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرماوے, احمد آباد میں, وہ یوں کہا کرتے تھے نکلو نکلو کا زمانہ گیا, چلو چلو کا زمانہ آیا. ابھی ہمارے مجمع یہ نکلو نکلو نہیں, چلو چلو. اپنے مہینے کے 3 دن کے بجائے 6 دن دینا شروع کیے, 9 دن دینا شروع کیے. اب دوسروں سے کہو گے چلو تو چلو. بیج میاں گیہوں بو گے تو گیہوں اگیں گے, اور کانٹے بو گے تو گیہوں ہیں نا. جس معیار کی قربانی ہماری ہوگی اس مقدار کی قربانی خدا امت کو زندہ کرے گا. وہ ایک اللہ کا بندہ, اس نے اپنا سب کچھ لگانے کا فیصلہ کر کے امت کو پکارا. ہزاروں لاکھوں امت کے لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بن گئے. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے برتن بیچے ہیں. ان کے گھر کے برتن یہ تمہارے لوہے کے نہیں تھے, یہ لوہے کے برتن کسی کام کے نہیں. پھر ذرا پرانے بنے تو دے دو کہاں بنگار میں, وہ تو پیتل اور تانبے کے برتن تھے. دیگیں تھی, رئیسوں کا گھر تھا, رئیس لوگ تھے, ان کے گھروں میں بڑی بڑی دیگیں اپنے گھروں میں رکھتے تھے. وہ سب بیچا. تھال بھی ایک لوہے کی تھالیں تھوڑی تھی, وہ تانبے کی تھالیں ہوتی تھی, وہ اس پہ کڑھائی چلائی جاتی تھی. ہاں گھر میں جھاڑو دیا حضرت نے. ہاں یہاں تک کہ قرآن نے سنا کہ حضرت کے گھر والے سہارنپور گئے تھے اور یہ باپ اور بیٹے 2 ہی تھے نظام الدین میں, اور گھر میں دیکھا تو کوئی آٹا مٹا تھا نہیں, کھانے کو کچھ نہیں. بھوک لگی ہے. حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں جس لکڑی کا کوئی یہ تھا پیٹی, اس میں آٹا اس میں رکھا جاتا تھا. تو وہاں گئے تو اس میں کچھ نہیں, تو ایک سلی لی اور اس کی جو ڈرائیں ہوتی اس میں سے آٹا نکالا. اور آٹا نکال کر ایک روٹی بنے اتنا وہ نکلا, تو اس کو روٹی پکانے کے لیے چولہے پر بیٹھے. اس میں حضرت نے فرمایا تھا امام صاحب کو کہ یوسف اب اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ابھی تو دسترخوان بہت وسیع ہو گئے. حضرت کے زمانے میں, حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کے زمانے میں, زمانے میں مہمانوں کے لیے کھانا پکتا تھا. مہمان کھانے کے بعد بچتا تھا تو گھر والے کھاتے تھے, پہلے نہیں. اور ابھی بھی ہم نے تو ہمارے مولانا زبیر صاحب کے بعد دیکھا, جب مہمان دسترخوان پر آ گئے تو گھر میں سے جو وہ سب منگا لیتے تھے تولیہ. اس میرے بھائیوں, یہ مجمع اب تو یہ طے کرے کہ نہیں,
اب اس کام کو مجھے اپنا کام، اپنی ذمہ داری کر کے سب سے آگے رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر امت پہ چل پھر محنت کر کے امت کو اس کے لیے بھائی کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اے بھائی کیا ہے، کون ہے یہ حال ہے یہاں اتنی فکر کی بات اور وہاں اس کو سوجی ہے فوٹو لے رہی تھی. اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب اسکول ہیں، ہماری قربانی کی مقدار آگے بڑھے اور ہم اپنے آپ کو قربانی پر ڈال کر امت کو لے کے چلے. چلو ہمارے 4.5 مہینے کی ترتیب پر ہمیں آنا چاہیے کہ 4 مہینے سالانہ مجھے لگنے چاہیے. حضرت معیسر رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ بھائی اب تو جی چاہتا ہے کہ امت سے سالانہ 4 مہینے مانگے جائے. میں نے بھی تھوڑا ہے. یہ جو آج دنیا پھیلتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کروڑوں انسانوں کی جانیں لگ رہی ہیں. تو قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے برتن، قسم قسم کے کھلونے دنیا میں میرے دوستو آتے جا رہے ہیں. دین کے خاطر صحابہ کی ایک مبارک جماعت تھی، 100% میں دین کے خاطر جب قربانی دے ڈالی تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کی قربانی پر دنیا عالم میں دین کو زندہ فرما دیا. ہمیں تو ابھی محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں سے چور چوری کر رہے ہیں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. ہم نے اپنے گھروں سے سنتوں کو دھکا دیا ہے. ہمارے بچے اللہ کی نبی کے دشمنوں کے فیشن والے لباس اور کپڑے پہن کر ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے محلوں میں آئے، اور ہمارا حال بے دوست یہی. ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے کاروبار میں ہم کس طریقوں کو لا رہے ہیں؟ ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. دشمنان دین تو کیا اسے مٹائیں گے؟ اس مسلمان نے اپنے ہاتھ سے اس دین کو مٹایا ہے. یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کہ آسمان سے اس کے لیے ذلتوں کے بے تو فیصلے کیوں نہیں ہوں گے؟ جو جان اور مال اللہ کے دین سے لیا گیا تھا، وہ جان اور مال اللہ کے نبی کے دشمنوں کے بے تو طریقوں پر لگ رہا ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. گھروں میں جو خدا کے دشمنوں کے طریقے آ رہے ہیں، ہم باغ کے مالی ہیں. ہماری فکر نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ کیوں آئے. تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں. یہ مجمع فیصلہ کر کے جائے گا. ہاں، 2 مہینے میں کارگزاری کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، یہ کوئی کارگزاریاں ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت فکر کی بات ہے. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ حالات میں ہے، اور حالات اس کے اعمال کی بنا پر. اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے خدا حکام لائے گا، ظالموں کو لائے گا. بنی اسرائیل کے اعمال بگڑے تو اللہ نے فرعون ظالم کو مسلط کیا، حالانکہ بنی اسرائیل تو نبیوں کی اولاد ہے. نبیوں کی اولاد. لیکن
نبیوں کی زندگی چھوڑی، خدا کے احکام کو توڑا، اللہ نے فرعون جیسے کمینے کو مسلط کیا، لو جاؤ۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے تمہارے حکام ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے حکام کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اعمال کیا ہوئے ہیں۔ ہاں، علاج یہی ہے، اللہ کے نبی کی محنت۔ اس محنت کو میرے دوست بہت فکر کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت اہتمام و قربانی کے ساتھ اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنے آپ میں زندہ کریں، اپنی اولاد میں زندہ کریں۔ ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک دین کی محنت نہ لگے۔ ہاں، یہ دوسروں کے تذکرے چھوڑ دو، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں میری اولاد میں کیا آ رہا ہے۔ حق کا دائی آدمی جب حق کا دائی ہوگا تو باطل کا مدعو نہیں بنے گا، ورنہ وہ چاہے کتنی عبادت کرنے والا بن جائے لیکن دائی حق کا نہیں ہے تو اس کے گھر میں باطل آئے گا۔ ہاں، سنت کے خلاف کے طریقے آئیں گے اور یہ مطمئن ہوگا اللہ کا شکر میں تو دیندار ہوں۔ اس لیے بھائی میرے یہ مجمع فیصلہ کرے کہ نہیں، اب تو چین سے نہیں بیٹھنا ہے، اب دنیا کی خواہشات زندگی گزار لی، اب تو اللہ کے دین کے لیے کچھ قربانی ایسی دینی ہے کہ جس پر اللہ کو رحم آ جائے، اور ہماری بستی علاقوں میں 100% سلمان اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال لگانے والا بنے۔ اس کے لیے اللہ سے رونا دھونا، محنت کرنا، بھوک برداشت کرنا، ہاں بھوک برداشت کرنا، دیہاتوں میں پیدل جانا اور وہاں جا کر اللہ کے لیے محنت کرنا۔ ہاں، اللہ کو دکھاؤ وفاداری، تو پھر وہ اپنی قدرت سے کرے گا سب کچھ۔ اس لیے بھائی ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، ہمارے سامنے تقاضے ہیں۔ آپ نے رات کو کارگزاری سنی، صبح کی سنی، صبح کی آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قربانیاں، اور ہماری قربانی اللہ کے رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تو بڑے شکور ہیں، اپنے بندوں کی محنتوں کی بڑی قدر کرنے والے ہیں وہ۔ ہاں، اس لیے ہم سب اپنی ذات سے اپنے علاقوں میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے اعتبار سے اپنے علاقوں سے یہ مت سوچو کیسے ہوگا، کرنے والے اللہ ہے۔ حضرت اجازت رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے بزرگوں کو یہی کہا تھا کہ میں کہا کرتا ہوں میں کروں گا، اللہ کرے گا، میرے سے کیا ہوگا، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کریں گے۔ پھر خاموش رہتے بزرگ، ٹھیک ہے پھر تو اللہ نے کیا اور کر رہا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، آن لائن پر آدمی مسلمان ہو رہے ہیں۔ کل برسوں میں ایک آدمی نے بتایا امریکہ کہیں کا کہ آن لائن، اس کو کہا تو مسلمان کیسا ہوا، تو آن لائن پر۔ اللہ نے کہا اس مسلمان کو تو فرصت نہیں ہے، چلو اب دنیا میں ایک ایسی لائن چلاؤ جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو، آن لائن۔ اس میں بھائیوں اللہ ہمیں محروم نہ فرماوے، موت تو خدا ہمیں اپنی رضا کے جذبے کے ساتھ اپنے دین کے تقاضوں میں آگے ہی بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو کچھ ہمارا ہے اللہ اپنے دین پہ لگوا دے۔ ہاں، بھائی عبد الوہاب صاحب کہا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مجھے کہا عبد الوہاب جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت تو مل جائے گی، باقی جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں تو اس مبارک جماعت میں خدا ہمیں بھی بنا دے. اور اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہاں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوزہ لنا مورد اللہم احشرنا فی زمرتہ واستعملنا بسنتہ وتوفنا علی ملتہ واجعلنا من حزبہ. اسے بھائی پہلے تو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ چین سے نہیں بیٹھنا اور اپنے آپ کو علاقے میں جا کر سب کی گالیاں سننی ہے، سب کی طرف سے جو کچھ آئے برداشت کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے محنت کر کے اللہ سے رونا ہے تاکہ اللہ حالات بدل دے. سب تیار ہو؟ بھائی کون چیخا؟ چیخنے کے کہاں گا تمہیں؟ تو یہ بتاؤ اب یہاں سے نقدہ نقدی کون تیار ہے یہاں سے 4 مہینے جانے کے لیے؟ بتاؤ. نقدہ نقدی مسئلے میں بڑا عجیب حال ہے. اس میں رونا بہت آتا ہے اور اس میں آدمی بہت کام کا بنتا ہے. شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا، اجتماع میں آئے ہیں، اجتماع میں بات سنی اور نقدہ نقدی کھڑے ہوتے تھے وہ، اور وہ ماشاءاللہ قربانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلتے تھے، بند کراتے تھے. کیا نام میرے؟ نام بتائیے. جی بھائی مقیم صاحب دہلی کے تیار ہیں ماشاءاللہ، نقد تیار ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. جی آپ فرمائیے. محمد راشد صاحب کہاں کے ہیں؟ ہاپوڑ کے ہیں، نقد تیار ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور فرمائیے. جی محمد زبیر صاحب کہاں کے ہیں؟ دہلی گلی شاہدارہ کے ہیں ماشاءاللہ، نقد تیار ہے. جی عبد العلیم صاحب حیدرآباد کے ہیں، نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور فرمائیے ماشاءاللہ. محمد ابراہیم صاحب کشن گنج کے ہیں ماشاءاللہ، نقد تیار ہے، اللہ قبول فرمائے. یہ عبد الصمد صاحب کہاں کے ہیں؟ بمبئی کے عبد الصمد صاحب ہیں. امیر الدین صاحب تیار ہیں ماشاءاللہ، 2 ساتھیوں کے ساتھ، دہلی کے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. جی فرمائیے بھائی، اللہ نام بتائیے اپنا. محمد عمران صاحب کہاں کے ہیں؟ میرٹھ کے ہیں ماشاءاللہ. محمد یعقوب صاحب دہلی کے اسی مسجد کے ہیں ماشاءاللہ، تیار ہے، اللہ پاک اللہ بہت قبول فرمائے. جی اور فرمائیے ماشاءاللہ. ارے بولو سوچنے کا وقت نہیں ہے اب تو، اللہ کے لیے سامنے جا کر رونے کا وقت ہے. دین کی محنت کرو، رو، اللہ کا حالت بدلے گا. اپنے آپ کو میری قربانی پر خود آتی. ایک ایمان والے کا ایمان ہی محفوظ کرتے بہت سستا سودا ہے. کھڑے کو بولو، دنیا تو کہیں مقدر کی جانی نہیں ہو تو آئے گی انشاءاللہ. جی اپنی مدراس نام نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی ایوب صاحب مدراس ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور فرمائیے ماشاءاللہ. سوچنے کا راستہ نہیں ہے یہ تو میرے دوستوں، اپنے آپ کو چھلانگ لگانے کا راستہ ہے. ہاں جس نے لگائی ہے وہ خندق کے پار تھا. پار تو اللہ ہی کریں گے، پہلے طے تو کرو. اور دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے. جی ہمت کرے ماشاءاللہ بھائی، ارادہ کرے، اللہ پاک قبول فرمائے. نقدن کی تو تشکیل ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. اب تو مولانا نے فرمایا یہ نہیں کہنا بھائی نکلو، کیا کہنا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں. تو چلو نا، کھڑے ہو جائیں سارے حضرات. بھائی کھڑے ہو کے نیت تو کر لیں سارے حضرات، چلنا ہے انشاءاللہ. کھڑے نہیں ہو رہے ماشاءاللہ. بھائی کھڑے ہو کے نیت تو کریں. کیا نام بھائی؟ عامل صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ بہت ہی برکت عطا فرمائے. سب تیار ہیں چلنے کے لیے انشاءاللہ، سب ترتیبیں بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک آسان فرما دے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھے ماشاءاللہ. ایسے نہیں جی یہ جتنے چلو میں کھڑے ہو سب آؤ آگے. اچھا بھائی کھڑے ہو کر ذرا نیت تو کر لیں، ذرا دکھا دو کون تیار ہے. یہ سب ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، آگے آ کر ترتیب بنا کر دے کر جائیں گے سب ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ. پکے لوگ ہیں جی مولانا، سچے پکے لوگ ہیں سب انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک بہت ہی قبول فرمائے، مدد فرمائے، آسان فرمائے ماشاءاللہ. بھائی ایک درخواست یہ ہے، گزارش یہ ہے، آپ حضرات اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہوں گے اور اعمال بھی اپنے پورے کر لیں عشاء، اور اوپر ناشتہ کر لیں. آئندہ مجلس انشاءاللہ 10:30 بجے سے ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے اپنی ترتیبیں بنا لیں اپنے حلقوں میں، جیسے مولانا نے بنایا. چلنا نہیں ہے، چلنا ہے.